بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف سٹائل۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر بد ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ نظر بد سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں اور صحت مند لوگ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ کون سی ایسی علامات ہیں، کون سی ایسے سائنس ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے؟ تو کچھ علامات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نظر بد کا شکار ہے یا فلاں شخص پر اللہ نہ کرے لیکن کسی نے کوئی عملیات کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کام میں ماہر ہو اور اسے کرتے کرتے بیمار ہو جائیں یا سست پڑ جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو نظر بد کا شکار ہو جائیں ان کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں غیر معمولی طور پر۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ سیزنل ہو یا چلیں رک جائیں اور کوئی ریمیڈی یا کوئی انہوں نے آئلنگ وغیرہ کی تو ان کے بال ٹھیک ہو گئے یا ڈائٹ سے ٹھیک ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلسل گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو نظر بد کا شکار ہوتا ہے انسان، وہ زیادہ تر نیک اعمال سے دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں، ذکر اذکار میں اس کا دل نہیں لگتا، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتے ہیں۔ اور درد ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سر میں درد ہے، کبھی بازو میں درد ہے، کبھی پاؤں میں درد ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہے، مطلب جیسے درد گھوم رہا ہو اس طرح سے درد ہونا ان کو شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سائن ہے۔ اس کے علاوہ جو نظر بد کا شکار ہوتے ہیں ان کو اپنے سینے میں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا سانس، ان کا دم رک رہا ہو۔ ان کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان کو پسینہ آتا ہے، بہت زیادہ غیر معمولی پسینہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ گرمیاں ہیں تو تب پسینہ آتا ہے، سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، جو بھی موسم ہو، معمول سے زیادہ ان کو پسینہ آتا ہے۔ پھر یادداشت میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، فوکس نہیں کر پاتے وہ لوگ، اور ان کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، اور غیر معمولی طور پر کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی آنکھوں میں کپکپاہٹ ہو، کبھی ہاتھ میں ہو، کبھی پاؤں میں ہو، اور وہ غیر معمولی ہو، مطلب ایک ہفتہ مسلسل ہو گیا ہو یا ایسے زیادہ، اور وہ کپکپاہٹ آپ کی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک سائن جو بتایا جاتا ہے یا جو ایک علامت بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ لگاتار اور مسلسل ڈکار آتے ہیں ایسے لوگوں کو، مسلسل ہر وقت، چاہے وہ بھوکے ہیں، چاہے وہ پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر بھی ان کو ڈکار آتے رہتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی میں نے آپ کو سائنس بتائے، جتنی علامات بتائیں، ان میں سے اگر آپ کے اندر دو سے زیادہ، تین سے زیادہ کچھ علامات آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ علامت بھی ہے، یہ علامت بھی ہے، یہ علامت بھی ہے، تو پھر آپ کو اپنی نظر اتارنی ہوگی۔ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ آپ پر جو نظر بد کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ پروردگار عالم سب کو محفوظ رکھے بری نظر سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ تاکہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری صحت کو، ہمارے معاملات میں، ہر قسم کے معاملات میں تاکہ نظر نہ لگے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ہمیں حل بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار مل کے درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں نا تو ان پر نظر اثر نہیں کرتی، وہ نظر بد کا شکار نہیں ہوتے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ اپنا دوست بنا لیں، دن میں ایک ہی بار پڑھیں، جب یاد آئے تب پڑھیں، تو آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ آپ جو ہے وہ دن بدن آپ کی تازگی میں اضافہ ہوگا، آپ کی توانائیوں میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ سارے وہ جو اثرات ہیں، وہ جو سستی، کاہلی، بے چینی، گھبراہٹ، ڈپریشن، وہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر وقت باوضو رہا کریں۔ باوضو رہتے ہیں نا جو لوگ، تو ان پر بھی نظر یا اس طرح کے جو جادو ٹونا وغیرہ ہوتے ہیں، گندے عملیات، وہ اثر نہیں کرتے۔
پھر ہم نے دیکھیے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا جو ہم سنتے ہیں بڑے بوڑھوں سے، جی خوشی کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو خوشی کی نظر بھی اس سے بھی محفوظ رہنے کے لیے، محبت کی نظر سے بھی محفوظ رہنے کے لیے اچھی اچھی نظریں ہوں جو اگلے بندے کی برکت، اگلے بندے کی رزق میں، ان کی صحت میں برکت کا باعث بنے. جب بھی آپ کسی کا کوئی اچھا گھر دیکھیں، کسی کی اچھی صحت دیکھیں، کسی کا اچھا کاروبار دیکھیں، بچے دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے ماشاء اللہ کہنا ہے. اور آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے، ان کو برکت کی دعا دیں، بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ حسد نہیں. حسد تو کہتے ہیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آقا کا نام آئے ضرور آپ درود شریف پڑھا کریں میرے پیارے نبی پر. تو کہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونا سیکھیے، دوسروں کی خوشیوں میں خوشیاں ڈھونڈیں. یہ نہیں سوچنا کہ دوسرا خوش ہے تو خوش کیوں ہے، نہیں. ہم تو یوں کیوں نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سب خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، سب خوش ہوں، ہمارے آس پاس والے خوش ہوں، گرد و نواح والے خوش ہوں، عزیز رشتہ دار خوش ہوں، بہن بھائی خوش ہوں، استاد خوش ہوں، شاگرد خوش ہوں، دنیا کا ہر فرد خوش ہو. آپ دوسروں کے لیے جب دعائیں مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہی دعائیں آپ کی جھولی میں بھی ڈالتا ہے. اس لیے کسی کے ساتھ بھی حسد مت کریں، کیونکہ ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا ہے اور ہر کسی کو اپنا نصیب ملنا ہے. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی نظر بد کا شکار ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو سب سے بہترین اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 کو، سورہ قلم آیت نمبر 51 اور 52 کو آپ نے پڑھنا ہے صبح و شام. اس کے علاوہ پھٹکڑی ہوتی ہے نا، پھٹکڑی کو آپ نے اینٹی کلوک وائز جس کو بھی نظر لگی ہے اس کے اوپر سے اس طرح وار کر تو آپ نے توے پر رکھ دینا ہے. پھر جیسے ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھیں، لال مرچیں چینی سے نظر اتارتی تھیں، لال مرچوں سے نظر اتارتی تھیں. اس کے علاوہ ہرمل ہوتی ہے، وہ ویسے بھی آپ لوگ اس کی دھونی دیا کریں، اپنے گھروں میں دھونی دیا کریں. میں نے خود پڑھا کہ ہرمل کے ایک ایک دانے کے ساتھ 7 موکل ہوتے ہیں، تو اس سے بہت آپ کے اچھے اثرات آتے ہیں آپ کے گھر میں، اور آپ کے گھروں سے نحوست جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے اور بد اثرات دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ہی آسان حل ہے کہ کبھی آپ کو فیل ہو کہ نظر لگی ہے تو آپ ایک گلاس پانی کا لیں، اور وہ بھی اسی طرح جس کو بھی نظر لگی ہے اس کے اوپر سے گھما کر وار کر وہ آپ جو ہے وہ یا کسی نالی میں گندے میں پھینک دیں یا فلش میں ڈال دیں. اس طرح بھی کہتے ہیں کہ پوری نظر اتر جاتی ہے. تو میری تو آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کے ایمان میں، عزت میں، وقار میں، رزق میں، صحت میں، سکون قلب میں، ہر چیز میں اضافہ کرے. یہ تمام چیزیں زندگی کی خوبصورتیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام خوبصورتیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.